اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. ہم اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بننے دیں گے جس میں آل محمد کی عزت کو گھٹایا جائے، جس میں اہل بیت کی عزت کو گھٹایا جا سکے. اس میں علمی طور پر بھی اگر بات کریں تو صحیح بخاری سے لے کے ابو داؤد تک سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا. اچھا، عام پبلک کو ان باتوں کا نہیں پتا. ہماری زبان عربی نہیں، یہاں پڑھی جاتی ہیں اردو کتابیں. اردو کے ترجمے میں مولوی نے ڈنڈی ماری، یعنی کہ اردو میں جہاں ترجمہ لکھا حدیث کا وہاں رضی اللہ لکھ دیا، لیکن جہاں عربی میں ہے وہاں علیہ السلام. مجھے وہ عادت نہیں ہے وہ کتابیں لے کے ممبر پہ آنے کی، یہ شعبہ نہیں ہے. ہم دلیلوں کے ساتھ بھی مطمئن کر لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو پھر کتابیں جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. لیکن اب کتابیں کیونکہ لائبریریوں کی ضرورت ہی نہیں، اب تو لائبریریاں سمٹ کے ہتھیلی پہ آ گئی. یہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. آپ اس کا مثبت استعمال کریں. اس میں ایک ایپ ہے اسلام 360، جن بچوں نے یوز کیا وہ گواہی دے دیں گے. وہ زاہد سیپا صاحب ہیں کوئی کراچی کے، انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے جس میں انہوں نے قرآن اور حدیث کی تمام کتابیں اکٹھی کر لی ہیں. اس میں آپ نے صرف کسی لفظ کو لکھنا ہے، اور اگر آپ قرآن پہ جا کے سرچ کریں گے ایک لفظ لکھیں گے تو وہ لفظ قرآن کے جہاں جہاں آیت میں استعمال ہوا ہے وہ سارا نیچے سامنے آ گیا. آپ اس میں جا کے دیکھ لیں. اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں یہ صحیح بخاری 3748 یہ حدیث کا نمبر ہے. اس میں یہ عربی عبارت ہے، جہاں عربی عبارت ہے وہاں لکھا ہے براسل حسین علیہ السلام. اگر کیمرہ اسے کلوز کر کے دکھا سکے، راسل حسین علیہ السلام صحیح بخاری میں لکھا ہے. لیکن جب اس کا اردو میں ترجمہ ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 حدیثیں میں ابھی اپنی اس ڈیجیٹل لائبریری میں دکھا سکتا ہوں جہاں پہ عربی زبان میں علیہ السلام بخاری میں بھی لکھا ہے، ابو داؤد نے بھی لکھا ہے، جناب سیدہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، سلام علیہ السلام مولا علی اور جناب سیدہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے. لیکن جب ترجمہ ہوا وہاں رضی اللہ کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے امام بخاری بھی انہیں علیہ السلام کہتے تھے. اب جو قوم اپنے امام کی نہیں مانے گی وہ میرے امام کی کیسے مان لے؟ تو لہٰذا اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سنی بھائی بھی متوجہ رہے. یہ سازش صرف شیعوں کے خلاف نہیں، یہ سنیت کی چھت گرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جن لوگوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. کل تک تو وہ دہشت گرد تھے، آج وہ اسلام کے ٹھیکیدار کہاں سے بن گئے؟ ابھی تو ان کے مقدمے عدالتوں میں. لہٰذا اس مجلس میں یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا تھا. سارا دن میرا خون کھولتا تھا. ہمارے ذاتی نظریاتی اختلافات ہوں گے، عزت سیدہ کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑی ہم پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار. مالک حسین اس قرارداد کو اپنی بارگاہ میں بھی منظور کرے. ہمارا ہاتھ اٹھانا قائم آل محمد اپنی بارگاہ میں بطور گواہی کے درج. یہ جنگ آج نہیں، ملوکیت کے خلاف سب سے پہلے حسین ابن علی نے کہا تھا. جب ولید نے کہا تھا، میں فضائل پڑھوں، حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. کیا کہنے حسین تیرے جواب پہ؟ حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے. حسین ابن علی نے انکار کر دیا. آج سارے جتنے بھی اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، تمام مسلمان کہہ رہے ہیں جی بالکل حسین نے انکار کیا. بات اس سے آگے بھی تو لے کے چلو. 1400 سال سے یہی پہ ایک کنڈی پھنسائی ہوئی ہے، حسین نے انکار کر دیا. حسین اس سے آگے ریسرچ لے کے چلو. 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا. اس 72 کے نام
वल्दियतें, कबीले, शजरे, कद, रंग, मैं बताता हूं। जिन 72 ने हुसैन का साथ दिया वो 72 हम बताते हैं। तू सिर्फ इतनी मेहरबानी कर, जिन्होंने यजीद को वोटें दी थी, तू इतना बता वो लोग कौन थे। इस तरह की और मजीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।